ڈاکٹر صاحب، امریکہ اور یورپ میں شوگر کے پیشنٹس کا علاج کیسے شروع کیا جاتا ہے؟ دنیا میں اس وقت شوگر کے علاج کے لیے 2 سکولز آف تھاٹ ہیں. ایک ہے امریکن ڈائبیٹک ایسوسی ایشن اور دوسرا یورپین ایسوسی ایشن. ان کی گائیڈ لائنز ہر سال یا دوسرے سال آتی رہتی ہیں کہ شوگر کے پیشنٹ کو کیسے ٹریٹ کیا جانا چاہیے. شوگر کے وہ پیشنٹ جو نیولی ڈائگنوز ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلے ڈائٹ پہ کنٹرول کیا جاتا ہے. اس میں 3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے ڈائٹ کنٹرول، جس میں ویجیٹیبلز، فروٹس کا زیادہ استعمال، کاربوہائیڈریٹس کا کم استعمال. دوسرا فزیکل ایکٹیویٹی، ہر ویک میں ایٹ لیسٹ 150 منٹس واک. اور تیسرا ویٹ ریڈکشن یعنی اوبیسٹی اور موٹاپے کو کنٹرول کرنا. سب سے پہلے ان تینوں چیزوں کے اوپر سٹریس کیا جاتا ہے اور ان کے ذریعے ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی میٹفارمن یعنی گلوکوفیج کا ایڈیشن کر دیا جاتا ہے اور پیشنٹ کو آبزرو کیا جاتا ہے کہ اب ان کی ڈائبٹیز کنٹرول ہوئی ہے یا نہیں. اگر ان 2 چیزوں کے ذریعے ہی شوگر کنٹرول ہو جائے تو اسی کو پرولونگ کیا جاتا ہے. لیکن اگر ان کے باوجود بھی شوگر کا کنٹرول نہ ہو تو اس کے لیے پھر اور مزید میڈیسن کا اضافہ کیا جاتا ہے. لیکن اس میں جو اس وقت سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ آرگن سیفٹی کی ہے. یعنی ایسی میڈیسن دی جائے جو دل کے لیے، ہارٹ فیلئر کے لیے، آرٹریز کے لیے بینیفیشل ہو اور اس کے ساتھ ہی کڈنیز کو بھی اس کا فائدہ ہو. اس میں سب سے پہلی میڈیسن ڈیپاگلیفلوزین اور ایمپاگلیفلوزین. ان میڈیسنز میں ایک کا اضافہ کر دیا جاتا ہے یا اس کے ساتھ GLP ریسپٹرز اینٹاگونسٹ جو انجیکشنز ہیں ان میں لیراگلوٹائڈ اور اوزیمپک اگر پیشنٹ افورڈ کرتا ہے تو ان کا اضافہ کر دیا جائے. پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ اب پیشنٹ کی ڈائبٹیز کنٹرول ہوئی ہے یا نہیں. اگر شوگر پھر بھی کنٹرول نہ ہو تو پھر سیٹاگلپٹن یا لیناگلپٹن اس کا اضافہ کر دیا جاتا ہے یا انسولین کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے اس وقت امریکہ اور یورپ میں ان گائیڈ لائنز کو فالو کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، آج کل ہر شخص انسولین لگا رہا ہے. شوگر کے علاج میں انسولین کا کیا رول ہے؟ جہاں تک انسولین کا تعلق ہے، جدید طریقہ علاج میں امریکن ڈائبیٹک ایسوسی ایشن اور یورپین ایسوسی ایشن کی گائیڈ لائن کے مطابق انسولین کا ٹریٹمنٹ میں رول اس وقت شروع ہوتا ہے جب انیشیل سٹیج پر A1C 10% سے زیادہ ہو، کیونکہ اس صورتحال میں فوراً شوگر کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور شوگر کے سائیڈ ایفیکٹس کو کم کرنا ہوتا ہے اور پیشنٹ کی کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنا ہوتا ہے. اس لیے اس وقت میٹفارمن کے ساتھ انسولین کا ایڈیشن کر دیا جاتا ہے. یا پھر اگر میٹفارمن، ڈیپاگلیفلوزین اور ایمپاگلیفلوزین یا GLP-1 ریسپٹر اینٹاگونسٹ کے استعمال کے باوجود اور سیٹاگلپٹن اور لیناگلپٹن کے استعمال کے باوجود بھی شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی تو اس وقت انسولین کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. لیکن چونکہ انسولین کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جیسے وزن کے اندر اضافہ، اوبیسٹی، ہائپوگلائسیمیا، شوگر کا یکدم کم ہو جانا اور ہارٹ اور کڈنی کی پروٹیکشن نہ کرنا، اس کی وجہ سے اب انسولین کا وہ رول نہیں رہا جو پہلے اس کا رول ہوا کرتا تھا. بلکہ اس وقت سب سے زیادہ توجہ اس بات پہ دی جا رہی ہے کہ ہارٹ فیلئر، اسکیمک ہارٹ ڈیزیز اور رینل پرابلمز کو سب سے پہلے سالو کرنے کی کوشش کی جائے اور وہ میڈیسن دی جائیں جن کے ہارٹ پر، ہارٹ فیلئر کے اوپر اور کڈنیز کے اوپر اچھے ایفیکٹس ہیں. اور وہ ہیں ڈیپاگلیفلوزین، ایمپاگلیفلوزین یا GLP-1 ریسپٹر اینٹاگونسٹس. اس لیے انسولین کا وہ کلیدی رول دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس کی بجائے جو آرگن پروٹیکٹیو میڈیسنز ہیں دن بدن ان کا استعمال زیادہ بڑھ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، شوگر کے وہ پیشنٹ جو آپ سے کنسلٹ کرتے ہیں، آپ ان کا کیسے علاج کرتے ہیں؟ شوگر کے پیشنٹ جب مجھ سے کنسلٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں ان گائیڈ لائنز کو بھی فالو کرتا ہوں اور اس کے ساتھ اپنی ہرب اورینٹڈ نیچرل میڈیسن دیتا ہوں جس کے کچھ ماہ کے استعمال سے ان میڈیسن کی مقدار کے اندر کمی واقع ہونی شروع ہو جاتی ہے، شوگر کا ایک بہتر کنٹرول شروع ہو جاتا ہے، A1C میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے، پیشنٹ کی کوالٹی آف لائف بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی سمٹمز میں اور اس کی تکالیف میں کمی واقع ہونی شروع ہو جاتی ہے اور پیشنٹ ایک بہتر لائف گزارنا شروع کر دیتا ہے.